بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے النقد الادبی، صفحہ نمبر 155 اور 156 پر۔ وہاں یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے کچھ اقوال موجود ہیں اشعار کے حوالے سے، یعنی یہ النقد الادبی ہے تو ان کا بھی اشعار کے حوالے سے جو نقد انہوں نے کیا ہے یا انہوں نے جو رائے پیش کی ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اور اسی طرح شاعری کے خلاف جو سب سے پہلا فتویٰ دیا گیا وہ کس نے دیا اور وہ کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں۔ اور یہ شاعر ہے الحطیہ، یہ اس شاعر کے بارے میں واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی موجود ہے، ان کی آراء اور اقوال وہاں پہ موجود ہیں۔ اس کی تشریح کریں گے، وضاحت کریں گے، عربی میں سمجھیں گے۔ آئیے کتاب پر پڑھتے ہیں۔ من كان يتعجب من قول زهير بن أبي سلمى فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفار أو جلاء۔ یہاں پہ سوال کیا گیا ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہیں جو زہیر بن ابی سلمہ کے اس قول کی تعریف کرتے ہیں کہ زہیر بن ابی سلمہ نے یہ ایک جملہ کہا ہے کہ حق جو ہے وہ تین چیزوں سے نکلتا ہے، یمین او نفار او جلاء۔ قسم، یمین کا مطلب قسم کھانا، نفار کا مطلب ہے المرافعۃ الی الحاکم، اپنے فیصلے کو حاکم کے پاس لے جانا، او جلاء یا پھر حجت واضحہ یا کوئی واضح دلیل پیش کرنا۔ یعنی اگر کسی مسئلے کے دوران، کسی مسئلے میں اگر دو مخاصمین کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے اور وہاں پہ فیصلہ کرنا ہو تو حق تین چیزوں میں ہے۔ پہلی چیز قسم کھائی جائے، یعنی حلف کیا جائے کہ وہ مخاصمین حلف اٹھائیں ان میں سے ایک کہ یہ فیصلہ اس طرح ہے، اور دوسرا اگر وہ قسم پہ راضی نہیں ہوتے تو او نفار، پھر اپنا فیصلہ کسی حاکم کے پاس لے جائیں، اور اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی تو تیسرے نمبر پہ انہوں نے بتایا ہے کہ او جلاء، یا پھر اس پر دلیل پیش کی جائے واضح۔ تو یہ ویسے ایک قاعدہ بھی ہے شرعی، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو شخص دعوے دار ہے کسی شخص کے اوپر، مخاصم کے اوپر، تو اسے چاہیے کہ وہ مدعی کو چاہیے کہ وہ دلیل پیش کرے۔ البینۃ علی المدعی یعنی جلا اسی میں آ جاتا ہے، اور یمین قسم جو ہے علی من انکر، جو انکار کرتا ہے اس دعوے کا وہ پھر قسم کھائے، اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ یہ فیصلہ کسی حاکم سے کروایا جائے۔ تو اس بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت پسند فرمایا، اور آپ اس کے اس قول سے متاثر ہوئے اور آپ اس کے اس قول کی تعریف کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے من الذي سماه عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قاضی الشعراء۔ یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سے شاعر ہیں جنہیں حضرت عمر نے قاضی الشعراء کا خطاب دیا۔ وہ ہیں زہیر بن ابی سلمہ۔ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے یہ سلمہ ہے یا سلمی ہے، تو یہ اصل لفظ ہے سلمہ، زہیر بن ابی سلمہ، اور یہ عرب کے اسماء میں سے ایک ایسا نام ہے جو صرف یہی اسی شاعر کے والد کے ساتھ لگتا ہے، سلمہ، باقی کہیں پہ نہیں ملتا یہ نام۔ تو ان کے بارے میں حضرت عمر نے ان کو لقب دی ہے قاضی الشعراء۔ زہیر بن ابی سلمہ جو تھے، یہ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ قول بھی ہے، آپ نے فرمایا لو ادرکتہ لولیت القضاء، کہ اگر میں اس شاعر کو پا لیتا، یعنی اس شاعر کو میں اگر مجھے مل جاتا تو لولیتہ القضاء، میں اسے قاضی القضاة کا عہدہ عطا کرتا۔ یہی زہیر بن ابی سلمہ ہے جن کے بیٹے کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بنے، اور وہ بھی شعراء میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔
کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زہیر بن ابی سلمہ ان کے والد ہیں۔ تو ان زہیر بن ابی سلمہ جو ہے یہ سن 520 میں ان کی ولادت ہوئی ہے اور 609 میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ مزید ان کی زندگی کے حالات آگے تاریخ الادب العربی میں پڑھیں گے۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 583 سن جو تھا عیسوی، اس میں ان کی ولادت ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انہوں نے 24 ہجری میں وفات پائی ہے۔ اس کے بعد ہے عمن قال عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ كان لا يعاذل بين الكلام لا يتبع حوشيه ولا يمدح الرجل إلا بما فيه۔ یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہیر بن ابی سلمہ کے لیے ہی کہا ہے۔ لا يعاذل بین الکلام کہیں ملتا ہے اور کہیں پہ ملتا ہے لا يعاذل بین الکلامین۔ عاذل يعاذل کا مطلب ہے جعل کلامہ مفترقا، او یعنی اپنے کلام کو توڑ موڑ کر پیش کرنا، یہ عاذل يعاذل، یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کلام کو جو ہے نا چڑھا دینا، یعنی یحمل بعضہ علی البعض، کہ ایک کلام دوسرے کے اندر مدغم ہو جائے۔ تو یہ صفت تھی، حضرت عمر بیان کر رہے ہیں کہ زہیر بن ابی سلمہ ایسا نہیں کرتے تھے، لا يعاذل بین الکلام، کہ ایک کلام کو دوسرے کلام کے اوپر نہیں چڑھاتے تھے۔ لا یتبع حوشیہ، یہاں پہ یہ یتبع لکھا ہے، ویسے یہ ملتا ہے ولا یتتبع وحشی الکلامی، یہاں حوشیہ بھی ملتا ہے اور وحشی الکلام بھی ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے لا یکرر الکلام، یعنی ایک کلام کو دو بار وہ اپنے شعر کے اندر بار بار نہیں دہراتے تھے۔ ولا یحمل البعض علی البعض، اور بعض کلام کو بعض کلام کے اوپر نہیں چڑھاتے تھے۔ یہ یعازل کا مطلب بھی یہی ہے، اور یہاں پہ یہ لا یتتبع حوشیہ یا لا یتبع حوشیہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ کلام کو دو بار یا تکرار نہیں کرتے تھے۔ ولا یمدح الرجل الا بما فیہ، اور کسی بھی آدمی کی ایسی تعریف نہیں کرتے تھے جو اس میں نہ ہوتی، بلکہ وہ ایسی ہی تعریف کرتے تھے جیسی اس تعریف اس کی ہوتی تھی، جس کا وہ لائق ہوتا تھا۔ تو یہ زہیر بن ابی سلمہ کی صفت تھی۔ اس کے بعد ہے من کان شاعر الشعراء فی رعی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ شعراء کا شاعر، یا کسی جگہ پہ اشعر الشعراء بھی ملتا ہے اور بعض مقامات پر شاعر الشعراء بھی ملتا ہے، کہ شاعر الشعراء کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب کی رائے کے مطابق تو وہ بھی یہی زہیر بن ابی سلمہ تھے۔ اس کے بعد ہے عمن قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ احسنهم شعرا اعذبهم بحرا وابعدهم قعرا۔ یہ جملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کے بارے میں کہا ہے؟ تو یہ جملہ حضرت ابو بکر صدیق نے النابغہ الذبیانی کے بارے میں کہا ہے۔ یہ بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ احسنهم شعرا، کہ اشعار کہنے میں سب سے بہترین شاعری کرنے والے تھے، اعذبهم بحرا، اور شاعری کی جو بحور ہوتی ہیں ان کے اندر بہت میٹھی حلاوت رکھتے تھے وہ۔ اعذب کا مطلب ہوتا ہے میٹھا ہونا یا اچھا ہونا، ترتیب وار ہونا، یعنی بحور جو تھی ان کے اندر حلاوت تھی۔ وَأَبْعَدُهُمْ قَعْرًا، یہ ابعد القعر جو ہے یہ عرب کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، بعید القعر بھی کہتے ہیں اور ابعد القعر، بعید القعر سے بھی اوپر کی وہ صفت ہے، یعنی بعید الغور، اس کا مطلب ہے گہری نظر رکھنے والا۔ تو وہ ان تمام شعراء میں گہری نظر رکھنے والے تھے۔ یہ جملہ حضرت ابو بکر صدیق نے نابغہ الذبیانی کے بارے میں کہا ہے۔ اس کے بعد ہے من الشاعر
الذي كان يقدمه ويفضله ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ علی باقی الشعراء، کہ وہ کون سا شاعر ہے جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدم رکھتے تھے اور ان کو جو ہے نا اچھا مانتے تھے، فضیلت دیتے تھے باقی شعراء پر، تو وہ بھی یہی ہے النابغہ الذبیانی۔ اس کے بعد ہے عمن قال الامام علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ لم يقل الشعر لرغبة او لرهبة وكان احسنهم نادرة واسبقهم بادرة۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ جملہ کس شاعر کے بارے میں کہا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا لم یقل الشعر، کہ اس شاعر نے کوئی شعر ایسا نہیں کہا لرغبت او لرہبت، کہ یعنی رغبت کہتے ہیں شوق کو یا یعنی خوشی کو، اور رہبہ کہتے ہیں ڈر کو۔ قرآن کے اندر بھی یہ استعمال ہوا ہے رغب و رہبہ، کہ تو یہ شوق اور رہبہ خوشی، اس کو روب کو کہتے ہیں یا ڈر کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ شاعر ایسا شاعر تھا، اس نے کوئی شوقیہ شاعری نہیں کہی، بلکہ وہ فی البدی اس کے پاس شاعری کی صلاحیت موجود تھی، وہ صرف شاعری کے شوقین نہیں تھا، بلکہ اس کو اللہ رب العزت نے شاعری کی صلاحیت عطا کی تھی۔ اول رہبت، یا پھر وہ شاعری جو ہے ڈر یا کسی بادشاہ کے خوف کی وجہ سے نہیں کہتا تھا، بلکہ وہ اس کے اندر کی صلاحیت تھی جس کی وجہ سے وہ ایسے اشعار کہتا تھا۔ وَكَانَ أَحْسَنُهُمْ نَادِرَةً، اور وہ شاعر جو تھا، یہ شاعر امرؤ القیس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ امرؤ القیس جو تھا احسنهم نادرتاً، کہ وہ نادر اور عجیب و غریب چیزیں لانے میں سب سے بہترین شاعر تھا۔ یعنی اس کی شاعری کے اندر ایسی عجیب و غریب چیزیں ملتی ہیں جو اس سے پہلے کسی شاعر نے استعمال نہیں کیے، استعارات وغیرہ۔ وَأَسْبَقُهُمْ بَادِرَةً، اور وہ نئی نئی چیزیں لانے میں سب سے آگے تھا۔ نئی نئی چیزیں لانے میں سب سے آگے ہونے کا مطلب جس طرح اس نے اپنی محبوبہ کو کسی یعنی عورت کو ہرن کے ساتھ، اس نے ہرنی کے ساتھ تشبیہ دی، تو یہ سب سے پہلا کام اسی نے کیا۔ اسی طرح چاند کی خوبصورتی کو عورت کی خوبصورتی کے ساتھ تشبیہ دینا، اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں۔ وَأَسْبَقُهُمْ بَادِرَةً، جس میں وہ سب سے زیادہ پہل کرنے والا تھا اور سب سے آگے سمجھا جاتا تھا کہ یہ استعارات اور یہ تماثیل سب سے پہلے اپنے اشعار میں امرؤ القیس نے استعمال کی ہیں، تو ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا ہے۔ من الذي أصدر الفتوى بأن الهجاء باطل لا يصلح في قضية هجاء الحطية لزبرقان۔ یہاں پہ سوال کیا گیا کہ وہ کون سی شخصیت ہیں جنہوں نے شاعری کے اندر حجو کے اوپر فتویٰ دیا کہ شاعری میں جو حجو کی جاتی ہے یہ باطل ہے، لا یصلح، یہ ٹھیک نہیں ہے، فی قضیت ہجاء الحطیہ لزبرقان۔ تو یہ جو فتویٰ دیا گیا، یہ فتویٰ دیا گیا حطیہ اور زبرقان کے درمیان ایک معاملے پر، اور یہ فتویٰ دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس پر یہ جو حطیہ، یہ اصل میں شاعر تھا بہت بڑا، یہ حجوی اشعار کہتا تھا، اس کو حطیہ پڑھتے ہیں یا حطیہ پڑھتے ہیں، یہ اصل لفظ حطیہ ہے۔ اور یہ زبرقان یہ گورنر تھے وہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، تو ان کے درمیان ایک واقعہ ہے جس پر یہ فتویٰ دیا گیا کہ یہ حجو جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک مرتبہ یہی الحطیہ جو تھا، یہ شروع میں مسلمان تھا، مسلمان ہوا، لیکن پھر بعد میں اس نے اسلام سے روگردانی اختیار کی، اور یہ پست ذہنی کا مالک تھا۔ تو یہ اپنا اس بھوک کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں کو لے کر یہ علاقہ چھوڑ کر جا رہا تھا۔ تو راستے میں زبرقان اس کو مل گئے، اور زبرقان گورنر نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو یہ علاقہ چھوڑ کر؟ تو اس نے کہا کہ میں عراق کی طرف سفر کر رہا ہوں، یہاں پہ میرے پاس کھانے پینے رہنے کو کچھ نہیں ہے۔
تو یہ گورنر نے حطیہ سے کہا کہ آپ میرے گھر چلے جاؤ، وہاں آپ کو مکان بھی دیا جائے گا، رہائش کھانا سب کچھ دیا جائے گا، آپ یہ علاقہ چھوڑ کر نہ جاؤ۔ یہ اس وقت زبرقان جو تھے یہ صدقات لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہے تھے، تو انہوں نے حطیہ کو اپنے گھر کا راستہ بتایا اور اس کو کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں، آپ کا اکرام کیا جائے گا۔ تو حطیہ وہاں سے یہ چلا گیا اور یہ زبرقان کی زوجہ کے پاس وہاں پہ پہنچے، ان کے بیوی بچے، تو انہوں نے اس کو مکان دیا اور اس کے اکرام کیا، کھانا وغیرہ کھلایا، اور یہ وہاں پہ زبرقان نے ان کو اپنا پڑوسی بنا لیا۔ وہاں پہ زبرقان کے ساتھ ایک شخص رہتا تھا جسے بغض تھا، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح میں حطیہ کو راضی کروں کہ وہ زبرقان کی حجو بیان کرے، اپنے اشعار میں حجو کہے۔ تو اس نے ایک دو مرتبہ حطیہ کو انعام کا لالچ دیا کہ میں تمہیں انعام دوں گا، یہ گورنر کے خلاف تم حجو کہو۔ تو حطیہ نے کہا میں ایسا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھے اپنا پڑوسی بنایا، مکان دیا، رہائش دی، تو میں ان کے بارے میں اشعار نہیں کہہ سکتا۔ تو اس شخص نے یہاں پہ ایک کہانی سوچی کہ کسی طرح اس کو مجبور کیا جائے، تو اس نے ایک افواہ اڑائی یہ زبرقان کے بارے میں۔ یہ جب باہر گئے ہوئے تھے تو اس نے یہ افواہ اڑائی اور زبرقان کی زوجہ تک یہ بات پہنچائی کہ یہ زبرقان جو ہے یہ حطیہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے اس نے حطیہ کو اپنا جو ہے پڑوسی وغیرہ بنایا ہے۔ تو یہ بات جب اس نے اس کی بیوی کو کہی تو وہ بات باہر نکل گئی، لوگوں میں پھیل گئی یہ بات، تو حطیہ کو یہ بات بری لگی کہ ایسا اگر زبرقان سوچتا ہے تو۔ لیکن جب زبرقان واپس آئے تو حطیہ نے ان سے یہ بات کی، تو انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، یہ میرے خلاف سازش کی گئی ہے۔ تو بہرحال وہ بات جو تھی حطیہ کے دل میں کسی طرح رہ گئی، یہ وہ شخص مسلسل ان کو اکساتا رہا، تو ایک مرتبہ اس حطیہ نے اس کی بات مان لی اور زبرقان کے خلاف حجو کہی اور اشعار کہے۔ تو جب یہ گورنر کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حطیہ شاعر کی شکایت کی کہ میں نے اس کا اتنا اکرام کیا، اس کو مکان دیا، رہائش دی، اور اس نے میرے خلاف ہی شعر کہے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شاعر کو، حطیہ کو، قید میں ڈال دیا۔ پھر آگے بھی بڑا لمبا قصہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی قید میں کافی عرصہ رہا اور پھر یہ خط لکھتا رہا حضرت عمر کو۔ تو پھر ایک مرتبہ حضرت عمر نے اس کو بلایا تو اس نے اپنی ماں، بیوی، حتیٰ کہ اپنے باپ کی بھی حجوی اشعار کہے، اور اس نے التجا کی کہ میرا پیشہ یہی ہے، مجھے اور کوئی شعر آتا نہیں، تو مجھے یہاں سے آزادی دی جائے۔ تو پھر ان سے جرمانہ لے کر حضرت عمر بن خطاب نے اس کو آزاد کیا۔ بہرحال تو وہ یہ قصہ تھا جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فتویٰ دیا کہ یہ ان کا شعر کہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ من القائل اذا قرأتم شيئا من کتاب اللہ فلم تعرفوه فاطلبوه في اشعار العرب فإن الشعر دیوان العرب۔ یہ جملہ اس شخصیت نے کہا ہے کہ جب تم کوئی چیز اللہ رب العزت کی کتاب سے پڑھو اور تمہیں وہ چیز سمجھ نہ آئے، وہ نہ جانتے ہو، فَاطْلُبُوهُ فِي أَشْعَارِ الْعَرَب، تو اس بلاغت کو عرب کی شاعری میں ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ فَإِنَّ الشِّعْرَ دیوان العرب، کیونکہ شعر جو ہے یہ عرب کا دیوان ہے۔ دیوان پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، دیوان کا مطلب ہے سجل، رجسٹر، جس کے اندر کسی قوم کے تمام معاملات، تمام اس کے احوال لکھے ہوئے ہوں۔ تو یہ شعر جو ہے یہ دیوان العرب ہے۔ تو اگر قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آ رہی بلاغت کے اعتبار سے تو اس کو عرب کے اشعار میں ڈھونڈو۔ تو یہ قول ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اقوال الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حوالے سے یہ لیکچر اگر آپ کو مفید لگا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔